حکم دیا کہ جبرائیل بہشت میں جاؤ، ایک براق لے کر 70,000 فرشتوں کو لے کر میرے محبوب کو آسمانوں پر لے کر آؤ۔ جبرائیل امین جنت میں پہنچے، 40,000 براق تھے، سارے ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ جبرائیل امین کی نظر پڑی کہ ایک براق رو رہا ہے۔ جبرائیل نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک براق اللہ کے حبیب کی سواری بنے گا، میں تب سے روتا ہوں۔ میں تب سے روتا ہوں کہ وہ کون ہم میں سے ہوگا جس پر اللہ کا پیارا حبیب تشریف فرما ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، براق تو سارے ہی حسین ہیں، کس کو لے کر جاؤں؟ حکم ہوا کہ اسی کو لے جاؤ۔ ہمیں پتہ چلا کہ جو محبوب کی محبت میں روتا ہے اسے ہی پھر دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ محبت میں رونے والے کو ہی سب کچھ ملتا ہے۔ براق تو سبھی حسین تھے، سبھی خوبصورت تھے، لیکن یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ جو محبوب کی محبت میں روتا رہا اسے ہی سواری کا شرف حاصل ہوا۔ جبرائیل امین لے کر آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین پہنچے، آ کر دیکھا کہ اللہ کا پیارا حبیب آرام فرما رہا ہے۔ اب جگایا جائے، آواز دی جائے، آواز سے بھی منع ہے، ہاتھوں سے ہلایا جائے وہ بھی منع ہے۔ تو پھر حکم یہ ہوا کہ جبرائیل، تمہارے کافوری ہونٹ میں نے اسی لیے بنائے ہیں کہ میرے محبوب کی تلیوں پر اسے رکھ دو، تاکہ آج امت دیکھے، میرے محبوب کی امت بھی اپنے پر فخر کرے کہ نبی بھی ایسا ملا کہ ملائکہ کا سردار بھی اس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے۔ ملائکہ کے سر کا تاج اللہ کے پیارے حبیب کے قدموں پر پڑا ہے۔ اور جبرائیل امین نے آ کر عرض کی کہ آقا، اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ فرمایا کیا پیغام ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا محمد ان ربک لیشتاق الیک، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کو آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے، آسمانوں پر آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، آپ چلیے۔ جبرائیل امین نے جب یہ عرض کی تو اللہ کے پیارے حبیب اٹھے، جبرائیل امین آئے، حتیم سے نکلے، زمزم پر آئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شق الصدر کیا، سینے کو چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، سونے کے تشت میں رکھا گیا، انوار و تجلیات بھری گئی، زمزم سے پاک کیا گیا۔ وہ تو پہلے ہی نور سے ربریز تھا، سب کچھ اس میں تھا، لیکن مزید اللہ کی روحانیت کو ڈالا گیا، اللہ کی ربوبیت کو اس کے اندر، اس کی نورانیت کو ڈالا گیا، تو پھر وہ اس کو دوبارہ سینے میں رکھ کر بند کر دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ حضور کا شق الصدر ہوا، نہ کوئی اسٹیچنگ کی گئی، نہ کوئی ٹانکا لگا اور نہ کوئی ڈرپ لگی، اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جس طرح میرا قلب پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اب بتائیں کہ خون کا قطرہ ایک بھی نہ نکلا، یہ نورانیت کی دلیل ہے یا نہیں؟ اگر آج کسی کا سینہ چاک کیا جائے تو خون کے بغیر وہ ہو سکتا ہے؟ بغیر ڈرپ کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ بد ہمیں یہ مثال دیتے ہیں کہ حضور تو بشر تھے، بدر میں جب پتھر لگا تھا تو حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون نکلا، تو ہم نے کہا کہ یہاں آ کر بھی اپنی توجہ کا مرکز بنانا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کے لیے بلایا گیا تو اس سے پہلے شق الصدر کیا گیا، قلب کو نکالا گیا، خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا، تو یہ نورانیت کی بھی تو دلیل ہے، اسے بھی تو مان۔ لیکن پھر بھی گمراہی جن کے مقدر میں آ گئی وہ تا قیامت نہیں مان سکتے۔ گمراہی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اسلام سے، دین سے، روحانیت سے، قلبیت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہاں سے نکلے، مسجد اقصیٰ کی جانب سفر ہوا، براق پر آقا دو جہاں سوار ہوئے، اس براق کی رکاب جبرائیل امین نے تھا۔